بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور انتہائی عزیز میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ اس مدرسے کے ذمہ دار اعلیٰ جناب مولانا اسد اللہ صاحب کی انتہائی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما رہے تھے. ایک درد دل تھا جو بول رہا تھا، امت کی ایک فکر تھی، علم کی ایک طلب تھی، تعلیم کی شمع کو فروزہ رکھنے اور دیکھنے کی ایک تمنا تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ اس تمنا کو قبول فرمائے اور علم کی سچی طلب ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہم تمام کو منور فرمائے. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جن حضرات کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا اور ان حضرات کی اتباع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا اور اپنی مدد پر اپنے غلبے کا وعدہ فرمایا، وہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں. یہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی ایک کوشش ہے اور ان کی یادگاریں ہیں، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے اللہ کے دین سے وابستہ ہو کر اللہ رب العزت کی رضامندی اور اپنی حقیقی مراد تک پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے ذریعے سے کل امت کے سامنے، بلکہ کل انسانیت کے سامنے اپنے پاک کلام میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے انتہائی دلکش نمونے پیش فرمائے. اور یہ بات بھی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جو نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں
حضور سے خطاب فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، بلکہ تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ رسولوں کے جتنے بھی رسول ہیں ان کے جو واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں وہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام میں کوئی بزدل نہیں تھا، کوئی مایوسی کا شکار نہیں تھا، کوئی حوصلہ ہارنے والا نہیں تھا، کوئی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ وہ سب کے سب انتہا درجے کے بہادر اور اپنے مقصد سے بے انتہا لگاؤ رکھنے والے اور آخری حد تک یقین رکھنے والے کہ اللہ تعالی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا، اور ان کی اتباع کرنے والوں میں بھی یہ وصف اس طرح آیا کہ اللہ تعالی نے ان کے متبعین کے بارے میں بات ارشاد فرمائی کہ نہ وہ کبھی سست پڑے، نہ ان کے اندر ڈھیلاپن آیا، نہ ان کے اندر کمزوری آئی، نہ وہ ڈھیر ہوئے۔ ہمارے خیال میں پورے قرآن کریم میں ایک ہی آیت کے اندر کمزوریوں کے تعلق سے مختلف الفاظ کا جو استعمال اللہ نے حضرات متبعین انبیاء کے تعلق سے فرمایا کہ ان کی اتباع کرنے والے ایسے کہ ان کے اندر ذرہ برابر سستی، کاہلی، ڈھیلاپن، کمزوری اور حوصلہ ہار جانا، ان میں سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی پائی نہیں گئی، تو خود حضرات انبیاء علیہ السلام کا کیا حال رہا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو ارشاد فرمائی وہ قتال کے تعلق سے، جنگ میں تو انسان کی جان جاتی ہے، اس معاملے میں اگر وہ ڈھیلے نہیں پڑے تو پھر بقیہ جتنے بھی معاملات ہیں ان میں تو ڈھیلے پن کا سوال ہی نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے، ربانیین نے جنگ کی، اور میدان جنگ میں ان کا حال یہ تھا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں ان کو جو کچھ مشقتیں اٹھانی پڑی، ان کے اندر وہن، ہلکے سے ڈھیلے پن کو کہتے ہیں، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ وَمَا ضَعُفُوا، نہ وہ کمزور پڑے، وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ وہ ڈھیر ہوئے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العزت بے پناہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ڈٹ جاتے ہیں، جنہوں نے ایک مقصد دیکھ لیا، جنہوں نے جان لیا کہ اللہ کی مرضی اس کے راستے میں جد و جہد کرنے پر ہے۔ اور اس کی مثال، ایک مثال مولانا اسد اللہ صاحب کی بھی ہے۔ خدا کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ جد و جہد بھری زندگی اخلاص کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے علم کے کتنے چراغ روشن فرماتا ہے۔ اور جو بھی صرف مولانا ہی کی تنہا ذات نہیں ہے، اللہ رب العزت سب کا رب ہے، سب کا پروردگار ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کو نوازنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام اس کا ہے کہ آدمی محنت کرے، محنت کرے، محنت کرے، اور اللہ کے لیے محنت کرے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ صرف قوار نہیں ہوتے ہیں کہ باتوں کے کھلاڑی ہوں اور الفاظ کے بازیگر ہوں، وہ محنت کرنے والے، جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے اپنی تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو ان انبیاء علیہ السلام کے متبعین کے بارے میں کہا گیا کہ میدان جنگ میں بھی جہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا انہوں نے جانیں نچھاور کی، لیکن نہ ان میں ڈھیلاپن آیا، نہ ان میں کمزوری آئی، نہ وہ مد مقابل کے سامنے ڈھیر ہو گئے،
وہ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نام کی طاقت ان کے ساتھ تھی اور اللہ کے وعدے ان کے ساتھ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف رسولوں کے بارے میں نہیں بلکہ وہ اہل ایمان جو رسولوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے حالات جس طرح کے بھی ہوں، حالات کا رونا وہ لوگ روتے ہیں جو حالات کا اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہیں. ہم لوگ حالات کے سینے پر چڑھ کر کام کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں، وہ اس طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی جگہ بیٹھے بٹھائے جو کرنا چاہو کرو، لیکن تم ایک انچ بھی ترقی نہیں کر سکتے. عَلَى مَكَانَتِكُمْ، جہاں ہوگی وہیں رہو گے. اِنَّا عَامِلُونَ، کام ہم کریں گے. وَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو. اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، انتظار ہم بھی کریں گے. معلوم ہو جائے گا کس کا انتظار رنگ لایا اور کس کا انتظار اس کے منہ پر مار دیا گیا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انسان حالات کو دیکھ کر بعد والے حالات کا اندازہ لگاتا ہے. اللہ رب العزت حالات کا خالق ہے، حالات کا مالک ہے. وہ چاہے تو لمحوں کے اندر کایا پلٹ ہو سکتی ہے. آسمان اور زمین کی جتنی بھی خفیہ چیزیں سب اللہ کے پاس ہیں. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہیے کہ غیب اللہ کا ہے. فَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو کام تم کرتے ہو. اس طرح کے الفاظ جو قرآن کریم میں آئے ہیں، یہ الفاظ منکرین کے لیے، معاندین کے لیے، خدا کے دشمنوں کے لیے دھمکی ہیں اور خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بشارت بھی ہیں. اللہ غافل نہیں ہے. اللہ چوروں کی چوریوں کو بھی دیکھ رہا ہے، مکاروں کی مکاریوں کو بھی دیکھ رہا ہے، خائنین کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ صالحین کے صلاح کو بھی دیکھ رہا ہے. مجاہدین جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اللہ کے رضامندی تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے. آدمی نیک کام کرے. اللہ کا وعدہ یہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کب؟ دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے، اور جس دن گواہی دینے والے گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت بھی ہم مدد کریں گے. ہمارا معاملہ دنیا تک محدود نہیں، ہمارا معاملہ آخرت تک پہنچا ہوا ہے اور اللہ کی جنت تک پہنچا ہوا ہے. ہمیں کام کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اور اللہ نے بات ارشاد فرمائی، ہر ایک سے ارشاد فرمائی. ہم لوگوں نے جو سمجھ رکھا ہے کہ کام تو صرف فلاں لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو دین پسند کہتے ہیں، وہ کام کریں گے. ہم پان چبانے کے لیے، ہم چائے پینے کے لیے، ہم گلیوں کی نکڑ پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی ہانکنے کے لیے، موبائل کے اندر اپنا دماغ خراب کرنے کے لیے ہم ہیں، اور کام کے لیے فلاں ہے نہیں. ہر ایک کے لیے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو اور کوشش کرنے کا حق ادا کر ڈالو. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے. جو جس قدر کوشش کرے گا اس کا انتخاب اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. وہ اللہ کا منتخب سے منتخب ترین بندہ بنے گا، پسندیدہ سے پسندیدہ ترین بندہ بنے گا. لیکن اسے کام کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں خوابوں کے لیے، اللہ نے ہمیں خیالات کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمیں چند دنیاوی سکوں کے لیے اور دنیا کے اندر کچھ نام کمانے کے لیے اور دنیا کے چند ٹھیکروں کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے. بہت اونچی قیمت اللہ تعالیٰ نے ہماری لگائی ہے. اتنی اونچی قیمت لگائی ہے، اللہ کا اعلان یہ ہے کہ مسلمان کو سوائے اللہ کے کوئی دوسرا خرید نہیں سکتا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا
اس کے بدلے میں کہ اللہ ان کو جنت عطا کرے گا، ہماری دنیا کے اندر کوئی بولی لگا نہیں سکتا، ہماری کوئی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی، ہم کسی کے ہاتھ کبھی بک نہیں سکتے، ہم تو اللہ کے بکے ہوئے ہیں، اور جو چیز ایک مرتبہ بیچی جاتی ہے دوبارہ پھر اسی چیز کو کوئی دوسرا خرید نہیں سکتا۔ خریدار ہمارا اللہ رب العزت ہے۔ اپنی حقیقت کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم میں لگاؤ، اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ۔ کیا یہ چیز عاجزی کرنے کی ہے؟ کس حد تک ہم لوگ گر چکے ہیں، کس حد تک ہم لوگ پست ہو چکے ہیں کہ خدا کے دین کو اختیار کرنے کے لیے ایک اللہ کا بے چین بندہ وہ عاجزی کر رہا ہے۔ کیا یہ عاجزی کرنے کی چیز ہے؟ اگر کسی نے دنیاوی تعلیم کو، عصری تعلیم کو، دینی تعلیم پر فوقیت دی اور دین پر فوقیت دی، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے پیش کیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ رسوا کرتا ہے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کے مقابلے میں بھی علم کو پیش کیا گیا تھا، دنیاوی علم کو پیش کیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ مفید علم ہو، لیکن اس مفید علم کو حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے میں جب پیش کیا گیا، اللہ نے اس طرح رگڑا ان لوگوں کو، نہ نام رہا نہ نشان رہا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب اللہ کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، علم کی بنیاد لے کر آئے، عمل کی بنیاد لے کر آئے، تقوی کی بنیاد لے کر آئے، دین کی بنیاد لے کر آئے، اس علم کو لے کر آئے جو اللہ کا اتارا ہوا تھا، اور جس علم کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل عظیم کہتا ہے، اس علم کے مقابلے میں کسی اور علم کو لایا جائے اور اس پر ناز کیا جائے اور اس علم کے تعلق سے تحقیر کے جذبات پالے جائیں، اس سے بڑھ کر نجس، اس سے بڑھ کر ملعون، اس سے بڑھ کر نیچ، اس سے بڑھ کر گرا ہوا، اس سے بڑھ کر پلید اور غلیظ اور واہیات کوئی نہیں۔ جس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، اللہ نے آپ پر حکمت اتاری، اللہ نے آپ کو سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا آپ پر غیر معمولی فضل ہے۔ اس علم کے مقابلے میں چند چغت، چند بیوقوف، چند بےہودہ جو اپنے انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، انہوں نے اپنے علم پر وہ اترانے لگے جو ان کو علم کے نام پر کچھ دنیا کمانے کا کچھ ہنر دیا گیا تھا، اس علم پر وہ اترانے لگے، تکبر کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس علم کی بنیاد پر جس اللہ رب العزت کے علم کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ مذاق حقیقت بن کر آ گیا، اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان کو اس طرح تڑپا کر مارا، ایمان کی دعائیاں دینے لگے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ جب واقعی اللہ کا عذاب آیا، سب کے سب چیخنے لگے، چلانے لگے، ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور جو کچھ ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے سب کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا يَرَوْا بَأْسَنَا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، ان کا ایمان ان کے کچھ کام نہیں آ سکا۔ سنت اللہ التي قد خلت في عبادی، اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری ہے، اور یہاں پہنچ کر جو اہل باطل ہیں، جو کفر کے مرتکب ہیں، وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ کنگال ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ موقع ہے، موقع رہتے ہوئے ہوش کے ناخن لیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ اب نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کی رسوائیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے دین کی عزت حاصل نہیں کر سکے تو پھر سمجھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ جسے پامال کرنا چاہتا ہے، جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ یہ دین دین عزت ہے، یہ دین دین شرف ہے،
یہ علم بلندی ہے، یہ علم ایک نور ہے۔ اس علم کے تعلق سے اپنے سینوں کو کھول دیجئے، اپنے دماغوں کو کھول دیجئے، اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیجئے، اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول دیجئے، اپنے اولاد کو اس علم سے آراستہ کیجئے، تب کہیں جا کر اللہ کی رحمت بھی ملے گی، اللہ کی طرف سے برکت بھی ملے گی، ورنہ لعنتیں اس طرح پیچھا کریں گی، کبھی وہ پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ اللہ کا وہ علم ہے، خدا کا دین ہے، اس دین کی بنیاد پر ہماری عزت ہے، ورنہ ہماری رتی برابر عزت نہیں۔ خلیفہ ثانی فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات ارشاد فرمائی، اور حقیقت میں حضرت عمر کی کیا بات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ رب العزت کی بات۔ نحن قوم اعزنا اللہ تعالی بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ تعالی بالاسلام، مہما نبتغی العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ۔ ہم وہ قوم ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی، اسلام کے ذریعے سے رفعت بخشی، اسلام کے ذریعے سے بلندی بخشی۔ جو کچھ ہماری عزت ہے وہ اس دین اسلام کی بنیاد پر ہے۔ جب بھی ہم دین اسلام کو چھوڑ کر عزت پانے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ ہم اگر دوسری تعلیم پا کر، جو دنیا کی تعلیم ہے، جو مفید تعلیم ہے، اس سے کون منع کرتا ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اگر آدمی نے اپنے آپ کو عزت والا سمجھ لیا، اور علم کے تعلق سے بات کہی گئی کہ علم حاصل کیا جائے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد میں اس کے مقاصد کو بیان کیا جائے۔ ہم سائنسدان بن جائیں لیکن با اخلاق نہ بنے، ہماری سائنسدانی پر لعنت۔ ہم وکیل بن جائیں، ہم جج بن جائیں، ہم ڈاکٹر بن جائیں، لیکن ہمارے اندر انسانیت کا درد نہ ہو تو لعنت ہے ہزار دفعہ ہماری ڈاکٹری پر، ہماری وکالت پر، ہمارے ججمنٹ پر، ہمارا جج بننے پر۔ علم کی بنیاد ہی یہی ہے۔ علم جو ہے خدمت سکھاتا ہے، علم للہیت سکھاتا ہے۔ علم کو اگر دیکھنا ہے تو پھر صاحب علم جو سب سے بڑھ کر اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری زندگی ہم نے بار بار وہ بات کہی، شاید دسیوں دفعہ کہی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ توفیق دے کہ ہزاروں دفعہ کہیں وہ بات۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اگر باطنی طور پر دیکھی جائے اللہ کے لیے بسر ہوئی تھی، ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا اور میں اللہ کا اولین فرما بردار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل ظاہری زندگی ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر اللہ کے بندوں کے لیے بسر ہو رہی تھی۔ علم کو حاصل کر کے اگر کسی کی زندگی اس طرح کی بن رہی ہے تو وہ علم اس کے لیے مبارک ہے، وہ ڈاکٹری بھی مبارک ہے، وہ انجینئرنگ مبارک ہے، وہ وکالت بھی مبارک ہے، اور دوسرے جو کچھ وہ علم حاصل کر رہا ہے ساری چیزیں مبارک ہے، وہ علم صحیح ہو، نافع ہو۔ اگر اس طرح نہیں، علم حاصل کر کے ماں باپ پر آدمی تکبر جما رہا ہے، امی آپ کیا جانتی ہیں، ہم تو کالج میں پڑھنے والے ہیں، ابا آپ کیا جانتے ہیں، آپ اپنی کسانی میں لگے رہیے، ہم نے جو لا کو پاس کیا ہے۔ اس طرح کے اگر خرافاتی کلمات، اس طرح کے واہیات، اس طرح کے نجس، اس طرح کے ناپاک، اس طرح کے غلیظ اور اس طرح کے کیچڑ میں لپت کلمات اگر کسی ڈاکٹر کی زبان پر اگر آ رہے تو لعنت ہے اس کی ڈاکٹری پر۔ جو علم انسان کو انسان ہی نہ بنا سکے، اس علم کی حیثیت کے ٹھوکروں پر رکھنے کے قابل ہے۔ علم تو وہ ہے جو انسانیت عطا کرے، علم وہ ہے جو اللہ رب العزت کے قریب پہنچائے، علم وہ ہے جو اپنی پہچان کرائے، اور علم وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کی پہچان کرائے۔ علم کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ یہ علم حاصل کرو، علم کی اس بنیاد کو ہمیشہ تھام لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ علم کی بنیاد ہے، یہ علم کا کمال ہے، یہ علم کی رفعت ہے، یہ علم کی شان ہے، یہ علم کی اصل اونچائی ہے، اور یہ علم کی جڑ بھی ہے۔ سب کچھ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ جس علم سے وہاں تک انسان نہ پہنچا تو پھر کیا پہنچاؤ، کیا بناؤ؟ تو علم کے ساتھ مقصد علم کو بھی ذہن کے اندر رکھیے، اور اس طرح کی تقریریں جو بھی دکھائی جاتی ہیں اس میں مقصد علم کو بیان کیا جائے، وہاں تک پہنچ کر کے ہم فلاں بن جائیں، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو، بس ہم کامیاب ہو گئے۔ اس طرح کے مقولات سے پہلے خدا اور رسول کے جو کلمات ہیں،
وہ ان کے ذہن نشین کروا دیے جائے کہ قرآن ہو تو قرآن کے تقاضے بھی ہوں، سائنس کا علم ہو تو پھر انسان اس کے ذریعے سے انسانیت کا بھلا کرنے والا بنے، یہ نہیں کہ اپنے دامن کو بھر لیا۔ آج جو حالت ہے، کوئی IAS ہوتا ہے، IPS ہوتا ہے، مبارکبادی کا ڈھیر، حالانکہ ہوا کیا ہے، ایک ملازم ایک دنیا کے چند سکے کمانے والا پیدا ہو گیا، اس پر مبارکبادی کا ڈھیر ہوا کہ اسلام کی ایسی ترقی ہو گئی کہ اس کے بعد میں کسی ترقی کی اور گنجائش ہی نہیں۔ اور کوئی عالم بنتا ہے، کوئی عالم بعمل بنتا ہے، کوئی مفسر قرآن بنتا ہے، کوئی اللہ کے دین کا داعی بنتا ہے، کوئی غیرت اور خودداری کے ساتھ دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے اور دنیا کو اپنے قدموں پر جھکانے کی، اور جھکانا مطلوب نہیں ہے لیکن وہ دنیا کا ایک ذلیل غلام نہیں بنتا ہے، وہ دنیا کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے، اس کے تعلق سے کوئی کلمہ خیر نظر نہیں آتا۔ یہ جو حد درجے جو احساس کمتری ہے، یہ جو بزدلی ہے، یہ جو نکما پن ہے، یہ ہمیں کھائے جا رہا ہے، ہمارے دماغوں کو کھائے جا رہا ہے، ہمارے دلوں کو کھائے جا رہا ہے۔ ہم ہیں ہی، ہم جو انگلش پڑھتے ہیں یا ہم جو دوسرے علوم حاصل کرتے ہیں، اگر یہ خیال آیا کہ ہم عزت پانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ ہم جو سارے علوم پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ عزت پائیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو عزت دیں۔ جو لوگ بے عزت ہیں، جو لوگ بے دین ہیں، جو لوگ بے علم ہیں، جن کے پاس خدا کی تعلیمات ہیں، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کی زبان میں وہ عزت ان تک پہنچانے کے لیے ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ پڑھا جائے، یہ نہیں کہ ذہنی غلامی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو منافق بتایا ہے جو کسی دوسرے کی تہذیب، کسی دوسرے کا کلچر، کسی دوسرے کا طرز زندگی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، منافقین کو آپ یہ خبر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کا فعل کیا بتایا گیا؟ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جو خدا کے باغیوں کو، خدا کے منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ يَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کہ ان کے پاس جا جا کر عزت کے متلاشی ہوتے ہیں، عزت کی بھیک مانگتے ہیں، عزت کی چاہت رکھتے ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سن لے وہ کان کھول کر، دل کھول کر سن لیں، آنکھیں کھول کر سن لیں کہ ساری عزتیں اللہ رب العزت کی ہے۔ تو عزت اللہ کے دین میں ہے، عزت اللہ کے اس علم میں ہے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور عزت حضرات انبیاء علیہ السلام کے طریقوں میں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ جو معاملہ ہوا، قرآن کریم کا اگر کوئی مطالعہ کرے اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام ہر ایک کے سامنے کھول دے، اور اس کے سامنے کھولے گا جس کے اندر صفت تذکر ہوگی، اور صفت تذکر اس کے اندر ہوگی جس کے اندر صفت خشیت ہوگی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے ساری آیتیں کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور غور و فکر کرنے والا کون ہے؟ سیذکر من یخشی، سیذکر من یخشی، وہ غور و فکر ضرور کرے گا جو اپنے اندر خوف خدا رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھا جائے حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت بہت سارے طبقات نے کی ہے، اہل ثروت نے کی ہے، مالداروں نے کی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اہل سیاست نے کی ہے، اور اسی طرح جن کے اندر غلط مذہبی رنگ چڑھا ہوا تھا انہوں نے مخالفت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگ جو اہل علم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں انہوں نے مخالفت کی، سب نے منہ کی کھائی، اور اللہ رب العزت کا وہ فیصلہ ثابت ہو کر رہا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے چیز لکھ دی ہے میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے۔ اور اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہی دینے والے گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے رسول جو ہمارے بندے ہیں ان کے لیے ہماری بات طے ہو چکی ہے کہ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی مدد ہو کر رہے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا، اور اس مدد پر اللہ کا یہ فیصلہ ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت ان طبقات نے کی، حضرات علماء بھی جان لیں، کان کھول کر سن لیں۔
ہماری مخالفت بھی یہی طبقات کریں گے، کوئی مخالفت کرے ثم کیدونی فلا تنظرون، یہاں تک کہلوایا گیا ہے کہ قل ادعوا شرکاءکم، اپنی جتنے بھی شرکاء ہیں سب کو بلا لاؤ، جو تدبیریں کرنا ہو کرو، مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا ذمہ دار، میرا مالک، میرا آقا، مجھے میری دیکھ ریکھ کرنے والا اللہ ہے جو اس نے کتاب اتاری، اور وہی نیک بندوں کی ولایت اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، وہ نیک بندوں کا دوست ہے۔ ہمیں نیکی کے راستے کو فروغ دینا ہے، نیکی کے چراغ ہمیں روشن کرنے ہیں، اور جو کام حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا اس طرح کے کام ہوں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو مثالیں ہیں وہ قرآن کریم میں پیش فرمائی۔ قرآن کریم میں غور کیا جائے، ہر رسول کے ساتھ اس کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی جائیں اس توقع کے ساتھ نہ جائیں، اور توقع اللہ سے ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ذہن و دماغ میں اس طرح کی توقع پیدا کرے کہ لوگ ہمیں مالائیں پہنائیں، ہمارا تعارف اور فلاں ہو۔ آدمی جائے تو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہو کر جائے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول آیا نہیں مگر اس رسول کا مذاق اڑایا گیا، لوگ مذاق اڑائیں۔ کوئی رسول آیا نہیں، اس کی تکذیب کی گئی۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا، جب بھی امت کے پاس ان کے رسول آئے جن سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، جن سے بڑھ کر کوئی دین کا حامل نہیں، جن سے بڑھ کر کوئی خدا کا محبوب نہیں، جن سے بڑھ کر کوئی اونچا نہیں، اس رسول کی تکذیب کی گئی۔ ہماری بھی تکذیب ہوگی کہیں بھی جائیں، لیکن آدمی جس راستے کو اس نے اختیار کر لیا ہے اس پر اس طرح ڈٹ جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ پھر دنیا میں ہزار طوفان آئیں، آندیاں چلیں، لیکن ہمارے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش پیدا نہیں ہوگی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اگر زمین کے انسان ہمارا ساتھ نہ دیں، ہمارے ساتھ دوستی نہ کریں، آسمان کے فرشتے ہمارا ساتھ دیں گے، اور موت کے ان کا وہ ساتھ ظاہر ہوگا، اور وہ اس کا اقرار کریں گے ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر وہ ڈٹ گئے، ربوبیت اللہ کی، خلاقیت اللہ کی، ملوکیت اللہ کی، ملکیت اللہ کی، بلندی اللہ کی، عبادتیں اللہ کے لیے، قربانیاں اللہ کے لیے، نمازیں اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، زکوٰۃ و صدقات اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، پوری زندگی اللہ کے لیے۔ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اب جو کام ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ وقت کی آندیاں اور زمانے کے طوفان ان کو ذرہ برابر ہٹا نہیں سکے، مٹانا تو دور کی بات، ان کو ہٹا تک نہیں سکے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوگا، ایک دو فرشتے نہیں، پتہ نہیں کتنے فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست تھے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ ایک مومن کا مقام جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری ساری تمنائیں پوری ہوں، دنیا کی تمنائیں پوری نہ ہو، ہماری بلا سے کوئی حرج نہیں، لیکن دینی تمنائیں اس کی پوری ہونے کی توقع بھی رکھے اور اللہ سے دعا کرے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان لوگوں کو فرشتے سلام کریں گے جو دنیا کے اندر رہے اور ان کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی، لیکن وہ اللہ کے لیے جیتے رہے اور ان کو ہر طرح کے معاملات میں آگے کیا جاتا رہا، ان سے قربانیاں دلوائی جاتی نہیں، وہ اللہ کی انتہائی محبوب ہوں گے۔ اور اس طرح کے لوگ ایسے صابرین جو صبر استقامت کے ساتھ جو اللہ رب العزت کے علم کی جو شمع ہے اس کو روشن کرتے رہیں، عبادت کو قائم کرتے رہے، دعوت دین پر قائم رہے، ایک صالح معاشرے کی تشکیل دیتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے جو تصور پیش کیا ہے عجیب و غریب تصور ہے۔ ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے
معزز وفود کی شکل میں دکھایا ہے. گویا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی خدمت میں معزز وفود آ رہے ہیں اور سلام کرنے کے لیے آ رہے ہوں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں جنت کے ہر دروازے سے آئیں گی اور سلام کرنے کے لیے وہ مومنین کو سلام کریں گے اور صبر کے حوالے سے سلام کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم, تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اس صبر کی بنیاد پر جو تم نے کیا. ہم رکاوٹوں کو عبور کریں گے, ہم استقامت کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے راستے میں ادنا قسم کی کمی گوارا نہیں کریں گے. اس پر قسم کھائیے اور اللہ سے عہد کیجیے ہم اصلاح کا کام کرتے رہیں گے, ہم اپنے آپ کو سجاتے رہیں گے, ہم اپنے آپ کو سنوارتے رہیں گے. اللہ نے جو اولین پیغام دیا قرآن کریم سے بظاہر وہی چیز معلوم ہوتی ہے. تمام بنی آدم کے نام جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا وہ اصلاح اور تقوی کا پیغام تھا. آدمی کے دل کے اندر تقوی ہو, وہ خود اچھا ہو اور ممکن حد تک پوری دنیا کو اچھا بنانے کی کوشش کرے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے آدم کے اولاد, تمہارے پاس جب جب بھی تم میں سے رسول آئیں گے میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائیں گے, جو بھی تم میں سے متقی بنا اور اس نے درستگی کا کام شروع کر دیا, اصلاح کا کام, یہی تو ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہم اپنے دل کے پاک ہوں, اپنے دماغوں کے پاک ہوں, اپنی آنکھوں کے پاک ہوں, اپنے ہاتھوں کے پاک ہوں, اپنے قدموں کے پاک ہوں, اپنی سوچ کے پاک ہوں, اپنے افکار کے پاک ہوں. پاکی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے, اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. پھر اسی پاکیزگی کو ہم دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اسی چیز کا نام اصلاح ہے. کوئی علم کے چراغ کو روشن کرتا ہے, کوئی عبادت کے ذوق کو عام کر رہا ہے, کوئی عملی زندگی میں جدوجہد کر رہا ہے, کوئی دعوت دین کو اپنا ایک بین نشان بنائے ہوئے ہے, کوئی تربیت اسلامی کو اپنا مقصد حیات بنائے ہوئے. یہ سب پاکیزگی کے کام ہیں, یہ سب اصلاح کے کام ہیں. جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوا اور اس نے وہ پاکیزگی کا کام کیا, اللہ کا وعدہ ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ اس طرح کے لوگ غمگین ہوں گے. آخرت میں تو ہوں گے ہی نہیں. ہمارا خیال ہے کہ دنیا میں بھی خوف کی نفی کی گئی ہے اور دنیا میں بھی غم کی نفی کی گئی ہے. وہ اپنے ہر خوف کو اللہ کے خوف کے ماتحت کرے گا تو کوئی خوف ہوا بھی اسے بھی وہ عبادت بنائے گا. وہ اپنے ہر غم کو صبر و استقامت کی ایک شکل دے گا. گویا غم آیا اور وہ اللہ کی عبادت میں ڈھل گیا تو گویا غم آیا ہی نہیں, گویا خوف ہوا ہی نہیں. اس طرح کی زندگی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ فراہم کرے گا. اصلاح کا کام کیجئے. یہاں ایک بہت بڑی جماعت, انتہائی مبارک ترین جماعت ہے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی جماعت کا ایک حقیر فرد ہوں. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہاں حضرات علماء کی جماعت موجود ہے اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور اللہ نے ان پر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ اگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا. یہودیوں پر اس طرح کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں تھی جتنی بڑی ذمہ داری امت محمدیہ پر ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ان کے جتنے بھی علماء ہیں, ان کے جتنے بھی مشائخ ہیں, انہوں نے اپنی قوم کو آخر روکا کیوں نہیں کہ حرام کھانے سے روکتے, گناہ کی بات کہنے سے روکتے. بہت ہی بدترین کام تھا جو کر رہے تھے. جن پر ذمہ داریاں نسبتاً کم تھی ان کے تعلق سے یہ کلمات ہیں. تو پھر حضرات علماء کا اللہ رب العزت کے نزدیک ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کس قدر ایک حساس مقام ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ضرور وہ امت ہونی چاہیے, بہت بڑی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے اور امر بالمعروف کرتی رہے, نہی عن المنکر کرتی رہے اور اس پر اللہ کا وعدہ فلاح کا ہے. وہ اولئک هم المفلحون, ایسے لوگ فلاح یاب ہیں. گویا یہ مطلب ہوا کہ اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا کوئی فلاح نہیں, کوئی کامیابی نہیں, کسی قسم کا امن نہیں, کوئی عافیت نہیں. ہماری ساری عافیتیں ہمارے کاموں کے اندر اللہ رب العزت نے پوشیدہ کر رکھی ہیں اور اس پر اللہ کا وعدہ یہ ہے جو لوگ
اصلاح کا کام کرتے ہیں، جس بستی میں اصلاح کا کام ہوتا ہے اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے جس گھر میں اصلاح کا کام ہوتا ہے اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے جس فرد کے اندر اصلاح کا جذبہ ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور جب عذاب نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، آپ کا رب بستیوں کو، علاقوں کو، گاؤں کو، شہروں کو زبردستی ہلاک نہیں کرے گا جب تک وہاں والے اصلاح کا کام کرتے رہیں گے۔ ہم جائیں ہر ایک کے پاس، جہاں شادی بیاہ ہو رہی وہاں بھی ہم جائیں، کوئی تجارت کر رہا اس کے پاس ہم جائیں، پیاسا اگر کنویں کے پاس نہ آ سکے اپنی حماقت سے تو کنویں کو چاہیے کہ وہ خود پیاسے کے پاس جائے، ہم ان کو سمجھائیں تم شادی کرو تو یوں کرو، کاروبار کرو تو یوں کرو، زندگی بسر کرو تو یوں بسر کرو، وہ ساری باتیں ان سے کہی جائیں گی، یہ اصلاح کا کام ہوگا، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، قرآن کریم کا وعدہ ہے، یعنی خود اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ اصلاح کا کام جب تک دم میں دم ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک آخری سانس آنی باقی ہے، یہ کام ہوتا رہے گا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، جب تک مجھ سے ممکن ہے میں اصلاح کا کام کرتا رہوں گا، اور توفیق دینا تو اللہ کا کام ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، میں بار بار پلٹ کر اسی کی طرف جاتا ہوں، اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں۔ اصلاح نام ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ازالہ فساد کا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہاں کہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور کس قسم کا بگاڑ آ رہا ہے، اس بگاڑ کو دور کیا جائے، اسی چیز کا نام اصلاح ہے۔ گھر کے اندر اگر بگاڑ ہے، گھر کا بڑا چاہے جتنی اچھی داڑھی والا ہو، سنتوں والا ہو، نوافل والا ہو، بہت مبارک، اس پر بے انتہا ثواب ملے گا، لیکن اگر اس نے اپنے گھر کی اصلاح نہیں کی وہ مجرم بن کر حاضر ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں متقی بن کر حاضر نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، ان اسباب سے بچاؤ جو آگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے واقعی بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس طرح نہیں ہوتا کہ بیٹا اس کی ایک دنیا اپنی دنیا میں مست ہے اور باپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کسی اور کے لیے تو جائز نہیں جو کسی کی ٹوہ میں لگے، لیکن جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے وہ خیر خبر رکھیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا فلسفہ یہ بیان فرمایا، زندگی کھانے کے لیے، زندگی کمانے کے لیے، زندگی پان چبانے کے لیے، زندگی چائے نوشی کے لیے، زندگی غیبتیں کرنے کے لیے، زندگی مزے اڑانے کے لیے، زندگی موبائل کے اندر اپنی آنکھوں کو اندھا بنانے کے لیے اور اپنے دماغ کو مفلوج بنانے کے لیے، یہ زندگی کے واہیات اور پلید فلسفے ہم لوگوں نے تیار کر رکھے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زندگی احساس امانت کا نام ہے، زندگی احساس ذمہ داری کا نام ہے، زندگی اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کا نام ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے وعدوں کو اور اللہ کی باتوں کو سرسری انداز سے کبھی نہ لیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کیا یہ جو بات ہے، جو کلام ہے قرآن کریم، اس کو تم بے اعتنائی کے ساتھ برت رہے ہو، سرسری انداز سے لے رہے ہو، جس طرح آج کل کے زمانے میں سب چلتا ہے، قوم دیکھتا ہے، اس ٹائپ کے کلمات دینی معاملات میں انسان بکتا ہے اور بکواس کیا جاتا ہے۔ وتجعلون رزقکم، تم نے اپنا رزق اسی کو بنا لیا ہے کہ جھٹلائے جاؤ اللہ کی بات، کوئی کھیل اور تماشا نہیں، کوئی مذاق نہیں۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، کوئی مذاق اور کوئی تماشا نہیں۔ جو لوگ اس طرح کی مکاریاں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اور میں بھی ان کے توڑ کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ معلوم ہو جائے گا کس کا مکر، یعنی کہ جو مکاریاں کریں ان کا مکر چلا یا میری تدبیر نے ان تمام کا
صفایا کر دیا. بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے کلام الہی کو. جو وقت کے فتنے ہیں، جو فتنے، کچھ فتنے ہم لوگوں نے خود برپا کیے ہیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور کچھ فتنے وہ ہیں جو باہر کی طرف سے آ رہے ہیں. ہمیں ہر فتنے کا سدباب کرنا ہے. جتنے بھی علماء کرام موجود ہیں وہ ازالہ فساد کے تعلق سے اللہ سے عہد کر لیں. ہم ہر طرح کے فساد کو دور کریں گے. اس زمانے کا جو بہت بڑا فساد یا سب سے بڑا فساد، اور وہ فساد بھی اسی کم علمی کی طرف جاتا ہے کہ علم کی روشنیاں ایک ایک کر کے بجھائی جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ روشن کرے گا اور روشن رکھے گا. معاملہ اللہ کے علم کا نہیں، معاملہ ہمارا اپنا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ تو خدا کے باغی اور منکر، یہ بدماش یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا، چاہے خدا کا کوئی منکر اور باغی جس قدر انگڑائیاں لے، جس قدر پیچ و تاب کھائے، جس قدر وہ کوڑن محسوس کرے، جس قدر وہ اپنے اندر ایک ابال سا محسوس کرے، لیکن اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. جو اس طرح کی روشنیاں جو گل کی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ اور زیادہ فروزاں ہوں گی. لیکن جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ارتداد کا فتنہ ہے. صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا. ارتداد کے اسباب پر غور کیا جائے. ایک دو سبب نہیں ہیں، 7 یا 8 اسباب ہیں. ہر سبب کو جاننا اور اس کے ازالے کی فکر کرنا، اس فساد کبیر کو زائل کرنے کی فکر کرنا، یہ اس وقت کا سب سے بڑا ایک اصلاحی کام ہے. اور اس کام پر انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اس ارتداد آتا ہے غربت کی وجہ سے، ارتداد آتا ہے جہالت کی وجہ سے، ارتداد آتا ہے فہم دین کی کمی کی وجہ سے، اور ارتداد آتا ہے فہم دین کی کمی کی وجہ سے، ارتداد آتا ہے دباؤ کی وجہ سے، ارتداد آتا ہے خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے جو عام طور پر اسکول کی لڑکیوں اور لڑکوں میں آتا ہے. اور ارتداد آتا ہے تشکیک کی وجہ سے. جو ذرا ذہین ہوتے ہیں ان کے سامنے کچھ اس طرح کے کلمات رکھے جاتے ہیں اور وہ شب و روز اسی میں غلطاں وہ پیچاں رہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ہم علماء کرام کو ایک ایک سبب کا جاننا اور اس سبب کا ازالہ کرنا، اس کے لیے ٹیمیں بنانا، اس کے لیے تربیتی کورس متعین کرنا، اس کے لیے جماعتوں کو روانہ کرنا اور ایک دینی فضا کو عام کرنا، اور اس طرح کی جو ایک سڑان اور جو ایک بدبو پھیلی ہوئی ہے اس بدبو کو تھوک کر ختم کر دینا اور اس کی جگہ ایمان کی خوشبو کو اور اللہ رب العزت کے دین کے چراغ کو روشن کرنا ہم تمام پر نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ اوجب ہے، بہت زیادہ واجب. اس کا تہیہ کر لیں. اسی طرح اپنوں نے جو فتنے کھڑے کیے ہیں، ایک بہت بڑا فتنہ یہ کہ کتاب و سنت میں تفریق کر دی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تاریخی باتیں کہنا، تاریخی روایات کہنا اور دین کے بارے میں کہنا کہ قرآن کریم کل دین ہے. یقینی بات ہے کہ قرآن کریم کل دین ہے، لیکن جب بھی قرآن کا لفظ بولا جائے گا احادیث مبارکہ کے ساتھ اور سنت کی ترجمانی کے ساتھ بولا جائے گا. وما آتاکم الرسول فخذوه، قرآن کریم کا حکم ہے جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے رسول تمہیں منع کرے اس سے تم باز آ جاؤ. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ حکم قرآنی ہے. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یاد دہانی ہے، کلام اتارا ہے تاکہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلائیں جس میں وہ اختلاف کرنے میں صحیح بات بتلائیں. اللہ کے کلام کو احادیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا. بلکہ اللہ نے بعض مقامات پر یہاں تک بات ارشاد فرمائی وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہی اس لیے ہے کہ آپ واضح کریں، آپ بیان کریں، آپ وضاحت کریں، آپ کھول کر رکھ دیں کہ جن چیزوں میں وہ اختلاف کریں اس میں آپ کی بات فیصلہ کن بات ہو، آپ کا قول قول فیصل ہو اور آپ کا قول قرآن کی ابدی دائمی سرمدی اور ایسی تشریح ہو جس تشریح کے بعد پھر کسی تشریح کی ضرورت باقی نہ رہے. جو شخص کتاب و سنت میں یا کلام اللہ اور کلام رسول اللہ میں تفریق کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتا ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتا ہے، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں فلاں رسول کو نہیں مانتے ہیں، اللہ نے بات ارشاد فرمایا کہ سب کے سب پکے کافر ہیں.
اللہ کو مانا جائے تو اس کے تمام رسولوں کو مانا جائے، اللہ کے کلام کو مانا جائے تو اس کی جو تشریح احادیث مطہرہ، احادیث مبارکہ، احادیث رفیعہ، احادیث منورہ، ان احادیث کی شکل میں جو اس کی تشریحات، ان تشریحات سمیت مانا جائے۔ یہ اپنوں نے فتنہ کھڑا کیا ہے۔ اس فتنے کے تعلق سے تمام حضرات علماء بہت ہوشیار رہیں۔ جب بھی قرآن کریم کی بات آئے گی، احادیث مبارکہ کی بات آئے گی، جب بھی احادیث مبارکہ کا ذکر خیر چھڑے گا، قرآن کریم کی دل نواز صدائیں بھی اس کے ساتھ ہمیشہ آتی رہیں گی۔ دونوں میں سے ایک کو دوسرے سے جدا کر کے نہ دیکھا جائے گا نہ دکھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، حضرات صحابہ کرام وہ اسلام کے اولین داعی، وہ اسلام کے اولین سپاہی، وہ خدا کے سب سے وفادار بندے جن کے بارے میں قرآن کریم نے اس کی گواہی دی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ نے ان کو تقوی کے کلمے پر ہمیشہ قائم رکھا اور وہی اس کلمے کے سب سے بڑھ کر حقدار تھے اور سب سے بڑھ کر اہلیت رکھتے تھے۔ دونوں باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ قیامت تک جتنے بھی حقدار آئیں گے کتاب و سنت کے، سب سے بڑے حقدار حضرات صحابہ کرام ہیں۔ جتنے بھی اہلیت رکھنے والے لوگ آئیں گے ان تمام میں سب سے بڑھ کر اہلیت رکھنے والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ ان کا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی دانستہ یا نادانستہ ملعون اور مذموم قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صحابہ تک کو منافق بتایا جا رہا ہے، کس قدر بھونڈی، بے عقلی کی اور حد درجے گری ہوئی بات ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام جن کے بارے میں خدا نے گواہی دی، صدق کی گواہی دی، فلاح کی گواہی دی، اور ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ کے جو مطالبات اہل ایمان کے لیے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام کے لیے بشارتیں ہیں، یعنی کہ وہ اس مرحلے کو پار کر چکے۔ اللہ نے اہل ایمان کے بارے میں بات ارشاد فرمائی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا۔ مؤمن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دے رکھا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے درجات ہیں، اور یہی سب کے سب پکے مومن ہیں۔ یہ خدا کے مطالبات ہیں ہم تمام سے کہ اس مطالبے پر کھرے اترو گے تو پکے مومن کہلاؤ گے۔ اور حضرات صحابہ کے تعلق سے یہ مطالبات نہیں بلکہ بشارتیں ہیں کہ تم اس مطالبے پر پورے اتر چکے ہو۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، تمام مہاجرین صحابہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جنہوں نے ان کی مدد کی، تمام انصار صحابہ، ان کے لیے بشارت ہے کہ سب کے سب اللہ رب العزت کے نزدیک سچے پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے اعزاز سے بھرپور رزق ہے۔ صحابہ کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی کوششیں جو کی جا رہی ہیں یہ بھی اس وقت کا بہت بڑا فتنہ اور فساد ہے۔ اس کو ظاہر کیجئے، لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کی عظمتیں اور ان کا نقش بٹھائیے اور ایک سچی زندگی بسر کیجئے اور بسر کروائیے۔ اس طرح کے کام ہم تمام کو کرنا ہے۔ ہم وقت کی آندھیوں میں بہنے والے، وقت کے طوفانوں کی نظر ہونے والے ہم نہیں ہیں، ہم تو پیدا ہی اس کے لیے کیے گئے ہیں۔ طوفانوں کا رخ موڑ دیں، آندھیوں کا رخ موڑ دیں، ہم ہوں اور اس کے باوجود دنیا کے اندر کفر وغیرہ ہو یا ہم خود کفر کے اندر مبتلا ہو، کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تعجب کروا رہا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تم کفر کر رہے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، قرآن موجود، قرآن محفوظ، آیات موجود، آیات محفوظ، قرآن کریم کا مفہوم موجود، قرآن کریم کا مفہوم محفوظ، ہر چیز گویا کے سامنے، نگاہوں کے سامنے موجود، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں آپ کی احادیث موجود، آپ کی سیرت موجود، آپ کی سنت موجود، اور صرف موجود ہی نہیں بلکہ محفوظ محفوظ محفوظ۔ اتنی بڑی دولت کے ہوتے ہوئے تم دین کو چھوڑ دو، کیسے ممکن ہے؟
ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم، اور جس نے اللہ کے مضبوط سہارے کو تھام لیا وہ صراط مستقیم پر گامزن کر دیا گیا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جو کچھ کوششیں کر سکتے ہو کرو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور تمام انسانوں کے نام ہے۔ پورا قرآن تمام انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب اتاری، سچ سچ اتاری، تمام انسانوں کے لیے اتاری۔ اور عجیب و غریب بات ہے، ایک لطیف کیفیت ہے، اللہ نے اپنے کلام کا جو اختتام فرمایا ہے وہ بھی سورۃ الناس پر فرمایا ہے۔ اس سورت کو انسانوں کے نام معنون کر دیا، اور اللہ نے اپنے آپ کو انسانوں کا رب، انسانوں کا مالک اور انسانوں کا معبود قرار دیا۔ اللہ سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا معبود ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کی طرف اپنی ربوبیت کی نسبت کی۔ وہ رب کل شیء ہے، وہ ہر ایک کا رب ہے، لیکن اعزاز کے طور پر جو نسبت کی ہے وہ انسانوں کی طرف کی ہے، ان کے اعزاز کے لیے، ان کے اکرام کے لیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ انسانیت کے مقام کو اتنا بلند اللہ رب العزت نے فرمایا، زمین کی چیزیں تو زمین کی، آسمان کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کام میں لگا دی ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں انسان جانتا ہے اور بہت ساری چیزیں انسان نہیں جانتا ہے، اور نہ جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں اس کی خدمت نہیں کر رہی۔ انسان کے بدن کے اندر ہزاروں ایسی خدمتیں ہو رہی ہیں جس کی الف با سے بھی انسان واقف نہیں، لیکن واقف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدن کے اندر انسان کی خدمت نہیں ہو رہی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ نے تمہارے کام میں لگا دی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں، وہ تمام چیزیں جو زمین میں، خاص اپنی طرف سے، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمارا مقام اتنا بلند رکھا گیا، اس کے باوجود ہم نیچوں سے بھی نیچے چلے جائیں، پھر ہم سے بڑھ کر نمک حرام، ہم سے بڑھ کر واہیات اور ہم سے بڑھ کر غلیظ اور پلید کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے مقام کو سمجھیے، اور اپنا مقام ہم اسی وقت سمجھیں گے جب ہم اللہ رب العزت کی عزت اور اللہ کی عظمت کا احساس کریں گے۔ بقدر معرفت الہی معرفت نفس حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو جتنا جانے گا انسان اپنے آپ کو جانے گا، اللہ کو جتنا بھلائے گا انسان خود فراموش بن جائے گا، اس کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے ہی بدتر ہو جائے گی۔ اللہ ہی کو نہیں جانا تو پھر کسے جانا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے انسانوں، اے مؤمنوں، ان لوگوں کی طرح نہ بننا، ان منافقین کی طرح، اور جتنے بھی یہود اور کافر ہیں ان کی طرح نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان سے ان کے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ تو اللہ کے نہیں رہے تو پھر کسی کے نہیں رہے، ہم اللہ کے بن کر زندگی بسر کریں گے۔ یہ جلسے اسی کے لیے ہیں، اتنی بڑی تعداد جو آئی ہے وہ اسی غرض سے آئی ہے، یہاں سے پیغام لے کر جائیں، جو باتیں کہی گئی وہ اور اس سے پہلے جو کہی گئی، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تقریروں میں جو باتیں ہیں ان باتوں سے اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہے بہت بڑا سبق حاصل کر سکتا ہے اور ایک اچھی عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ ان باتوں کو لے کر جائیے اور ایک بامقصد زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ مدرسہ بھی انشاءاللہ پھلے گا، پھولے گا، آباد رہے گا، ترقی کرتا رہے گا، مبانی کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے، دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے۔ اور جتنے بھی مدارس ہیں، چاہے وہ ندوے کی شاخیں ہوں، چاہے وہ دیوبند کی شاخیں ہوں، اور جتنے بھی مکاتب ہیں، اور اس تعلق سے بھی بات سمجھ لیں، ایک چھوٹا سا مکتب، اس کی حیثیت ہمارے نزدیک دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند سے رتی برابر بھی، رتی بال برابر بھی کم نہیں ہے، اس سے کہ ہر مکتب میں خدا کا دین پڑھایا جاتا ہے، خدا کا دین سکھایا جا رہا ہے، اور خدا کے دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تو عظمتیں اللہ کے دین کی بنیاد پر ہیں۔ جو مکتب کے اساتذہ ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو چھوٹے استاد، ہم چھوٹے درجے میں پڑھائے، ہم چھوٹے ہیں، انہیں تکبر نہ کیا جائے، لیکن علم کا ایک وقار رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک عظیم خدمت لے رہا ہے،
اللہ اسے قبول فرمائے۔ چھوٹائی اور بڑائی کی کوئی بنیاد نہیں، صرف ظاہری ترتیب کو قائم کرنے کے لیے رکھنے کے لیے کوئی شیخ الحدیث کوئی شیخ التفسیر بنتا ہے۔ کسی کو اونچے درجات کے گھنٹے ملتے ہیں اور کسی کو نیچے درجات کے گھنٹے ملتے ہیں، لیکن حقیقت میں کون بڑا اور کون چھوٹا ہے وہ صفت احسان کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا۔ جو انسان احسان کے ساتھ اپنا کام کرے گا، اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ مسلسل اللہ کی نوازشات کو دیکھے گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فرمان الہی ہے، محسنین کو ہم دیں گے، خوب دیں گے۔ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ احسان کا بدلہ تو احسان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حسن عمل کا بدلہ ہمیشہ حسن کرم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فرمان الہی ہے، احسان کرو، بہتر سے بہتر بنو، بہتر سے بہتر کام انجام دو، لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو محسن ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں جہاں تک ہم نے دیکھا، محبت کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے محسنین کے ساتھ جتنی دفعہ استعمال فرمایا ہے، کسی اور کے ساتھ اتنی دفعہ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ توابین سے محبت رکھتا ہے، پاکیزہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے، متقین سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، صابرین سے محبت رکھتا ہے۔ اس طرح کے آیات ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو آیات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے بہت محبت رکھتا ہے۔ محسن بن جائیے۔ اور جو بھی ہے جو معلم الخیر ہوتا ہے، جو علماء کرام ہیں، حدیث پاک میں جو الفاظ آدمی پڑھے تو تنہائی میں گھنٹوں بیٹھ کر روئے کہ حدیث میں حضور کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا بنے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المعلم الذي يعلم الناس الخير كمثل السراج يضيء ويفنى مثل المعلم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه۔ اس عالم کی مثال، اس معلم خیر کی مثال جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، ہماری کوئی وہ نہیں لیکن ہم لوگوں کو خیر سکھائیں گے۔ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، ہر عالم یہ طے کر لے، ہر معلم یہ طے کر لے، ہم اپنے آپ کو فراموش کر دیں گے لیکن خدا کے دین کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے، اپنے سر کا تاج بنائیں گے، اپنی آنکھوں کا نور بنائیں گے اور اپنے معصوم بچوں کے دلوں کے اندر اس نور کو منتقل کریں گے، ہمارا اپنا جو بھی ہو۔ اور انسان اگر اللہ کے لیے اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ اسے سب سے بڑھ کر یاد رکھتا ہے۔ اس کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو انسانوں کے لیے روشنیاں بکھیرتا ہے اور روشنی فراہم کرتا ہے اور اپنے آپ کو جلا کر خاک کر ڈالتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات واہل الارض حتى الحيتان في البحور وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير۔ صحیح روایت ہے۔ بے شک اللہ رب العزت مسلسل رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے تمام زمین والے، تمام آسمانوں والے، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مچھلیاں اور اپنی بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، وہ دعائیں خیر کرتی ہیں، رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، مسلسل کرتی ہیں اس شخص پر جو انسانوں کو خیر سکھاتا ہے۔ ہم خیر کے لیے بھیجے گئے، ہم خیر امت ہیں اور ہم خیر امت میں بھی خیر ہیں علماء اسلام۔ ہم اس خیر کو ہمیشہ مقدم رکھیں گے اور آنے والوں کے سامنے وہ روشنیاں چھوڑ جائیں گے جس روشنی میں انشاءاللہ نسلوں کی نسلیں اپنا سفر نہ صرف لے کے طے کریں گی بلکہ اپنا سفر مکمل کریں گی۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بہت مبارک فرمائے، اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے۔ جن لوگوں نے بہت ساری خدمتیں کی جو بہت گمنام ہیں، اللہ ان کو بے حد حساب نوازے۔ جتنے لوگ آئے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے خیر مقدر فرمائے اور اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ رکھے، اور ایک دینی تب، ایک ایمانی احساس اور ایمانی لطافت اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ وہ چراغ ہر ایک کے دل میں فروزہ کرے، اور اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اس ادارے کو ہمیشہ باقی رکھے، اور تمام دینی اداروں کو، تمام معاہد کو، مساجد کو، مکاتب کو، مدارس کو، جامعات کو، دارالعلوم کو یا دور العلوم کو اور تمام مکاتب کو بھی، یہ سب کے سب انتہائی عظیم ترین کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو بھی ہمیشہ باقی رکھے، اور ان اداروں میں جو لوگ اپنی محنت صرف کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ بھلا بھولا رکھے، اور اپنی رحمت مسلسل سے اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہمیشہ مالا مال کرتا رہے۔ میرے آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ مدخل صدق اور مخرج صدق فرمائے، سچا آنا بنائے اور سچا جانا بنائے۔
آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ قیام صدق فرمائے، سچا رہنا ہو، اور یہی سچائی انشاءاللہ ہمارے لیے خدا کی عدالت میں گواہ ثابت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم